السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ اللہ پاک آپ سب کو آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے والا بنائے۔ آج شاید آپ کو تھوڑا میرے بولنے کے اندر ڈفرینس فیل ہو کیونکہ میری منہ کے اندر درد ہے، لیکن آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنا ضروری تھی۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ اور آج کے ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنا نہ بھولا کریں۔ اور اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ وہ گھر آ کر فریش ہوتا سوئمنگ پول کے قریب بیٹھا فریش جوس پی رہا تھا جب نیکسٹ سے تیار تیمور صاحب چلے آئے۔ ہائی ڈیڈ، وہ خوش اخلاقی سے انہیں ہاتھ ہلا گیا۔ ہائی، کیسا رہا ہاسپٹل میں دورہ؟ وہ بیٹھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ناٹ گڈ ڈیڈ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں؟ وہ بھی سنجیدگی سے بولے۔ وہاں ہم اچانک ہی گئے تھے اور اس ہاسپٹل میں کچھ بھی مینج نہیں تھا۔ مریض بیچارے ڈاکٹروں کے انتظار میں بے حال پڑے ہوئے تھے اور ڈاکٹر سب مرضی کے مالک، وہ اور تو اور دوائیاں پیسوں میں وہاں فروخت کی جا رہی ہیں۔ میں نے سب ڈاکٹرز کو لاسٹ وارننگ دی ہے۔ 2 کو تو نکال آیا ہوں، کچھ دن بعد پھر سے اچانک ہی چکر لگاؤں گا۔ وہ بے انتہا سنجیدہ تھا۔ وہ کھنگار بھرتے ہوئے بیٹے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولے۔ کیا بات ہے ڈیڈ؟ وہ ان کی نظروں کے ارتکاز پر بولا۔ وہ لڑکی کہاں ہے آج؟ وہ اچانک ہی بولے اور وہ مسکرایا۔ ڈیڈ، اس کا نام ہیر ہے، آپ اگر اسے اس کے نام سے پکاریں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ وہ سنجیدگی سے انہیں ٹوک گیا تھا۔ وہ سر ہلاتے جیسے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ کیا بہت محبت کرتے ہو اس سے؟ وہ بساختہ بیٹے کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے بولے تھے تو وہ جواباً مدھم سا مسکراتا جوس کا سپ لیتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا رخصتی نہیں کرواؤ گے؟ وہ اچانک ہی بولتے سردار غزان کو ساکت کر گئے تھے۔ رخصتی؟ وہ حیران ہوا تھا اور بے انتہا ہوا تھا۔ تو کیا اسے ہمیشہ منقوہ ہی رکھو گے؟ وہ بیٹے کے حیرانی پر حیران ہوئے۔ جواباً اس کے باریک ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ڈیڈ، پہلی بار میرا خیال آپ نے اس طرف کروایا ہے۔ بہت اپنی سی لگتی ہے ڈیڈ، دوسروں سے الگ، ڈری سہمی، پریشان۔ وہ کھل کر ہنستی نہیں۔ پتہ نہیں اس نے کتنے دکھ دیکھے ہیں۔ پہلے وہ میری ذمہ داری تھی جو اللہ نے مجھے سونپی تھی، آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیسے اتنی اہم ہو گئی۔ محبت میں نہیں جانتا ڈیڈ، بس اتنا پتہ ہے میں اس لڑکی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اسے کسی تکلیف میں دیکھنا مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ اس کے چہرے پر جو زخموں کے نشان ہیں نا ڈیڈ، مجھے لگتا ہے اس کے چہرے پر نہیں میرے دل پر ثبت ہیں۔ میں چاہتا ہوں بہت آگے جائے، کسی سے نہ ڈرے، خوش رہے، کھاتی پیتی کھیلتی رہے۔ محبت نہیں جانتا، لیکن اس لڑکی کو میں نظروں سے دور نہیں ہونے دے سکتا ڈیڈ۔ وہ سامنے پانی میں تیرتی بطخوں کو دیکھتا کسی فسوں میں بے بسی سے بول رہا تھا اور تیمور خانم سانس روکے بیٹے کے جذبات سے چور لہجے کو سن رہے تھے۔ وہ اس لڑکی کو تسلیم کر چکے تھے، انہیں بیٹے سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اگر بیٹے کی خوشی اسی میں تھی تو ہاں، پھر وہ انہیں منظور تھی۔ وہ ہر بات باپ سے شیئر کرنے کا عادی تھا۔ ہیر کی ہر بات سے وہ نگاہ کرتا، پہلے بھی اور اب بھی۔ پھر کیسے وہ اس کی شدت محسوس نہ کر پاتے؟ وہ چپ ہوا تو تیمور خانم کافی دیر خاموش نظروں سے اسے دیکھتے مسکرائے۔ اور پھر تم کہتے ہو کہ محبت کو نہیں جانتے، کہاں ہے وہ آج؟ وہ سنجیدگی سے بولے۔ پتہ نہیں، آدھا گھنٹہ ہوا مجھے آئے اور وہ مجھے نہیں دیکھی۔ ابھی نورا سے پوچھتا ہوں، کارلس اٹھاتا جیسے وہ خود سے بولا۔ نورا، ہیر کو میرے پاس بھیجو، وہ تحکم سے بولا۔ سردار جی، وہ تو مدحت بی بی وغیرہ کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہیں اور اب تک تو وہ آنے والی ہی ہوں گی۔ نورا نے تفصیل لیکن ادب سے جواب دیا۔ واٹ؟ وہ حیران ہوتا کارلس ٹیبل پر رکھ گیا، پھر جلدی سے موبائل نکالا جس پر اس کے 2 میسیج 2 گھنٹہ پہلے کے آئے ہوئے تھے، لیکن وہ دھیان نہیں دے سکا کہ اس کا دوسرا فون زیادہ یوز کرتا تھا۔ اس موبائل کا نمبر اس کے بس خاص لوگوں کے پاس تھا۔ میں شاپنگ پر چلی جاؤں مدحہ کے ساتھ، نیچے 2 منٹ بھرے، پھر سے میسیج۔ میں چلی جاتی ہوں، پھر آپ کی اجازت ہی ہوگی۔ یہ میسیج شاید جلدی میں ٹائپ کیا گیا تھا کہ کچھ سپیلنگ جلدی میں غلط ٹائپ کر گئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ تیمور صاحب نورا کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے بیٹے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ تمہاری بیوی اچھی چائے بناتی ہے، وہ نورا کے ہاتھ کی چائے کا سپ لیتے ناک چڑھا کر بولے تھے۔ وہ مسکرایا۔ ڈیڈ، بتایا تو تھا، نمک بھی خوب استعمال کرتی ہے وہ۔ وہ ہنسا تھا جیسے اس کی حرکت پر۔ اور پھر بھی تم ساری پی گئے تھے، حالانکہ تمہیں نمک سوٹ نہیں کرتا۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ اس نے محنت سے بنائی تھی، میں کیسے نہ پیتا؟ وہ خالی گلاس ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا۔ خیر، میری چائے تو اس نے بہت زبردست بنائی تھی، مجھے بہت پسند آئی تھی۔ اور مزے کی بات سنو،
بیٹا وہ نمک کا تڑکا لگانا پھر بھی نہیں بھولی تھی. ہلکا سا ٹچ تھا نمک کا لیکن وہ بہت اچھا لگ رہا تھا. وہ بس پر مسکراتے ہوئے بولے تو سردار غزان کا زندگی سے بھرپور کہکا پورے لان میں گونجا تھا. کام کرتے ملازم حیرت سے اپنے سردار کو دیکھنے لگے. تبھی اس کے فون پر لگاتار 2 بیپ بجی تھی. اس کے بینک اکاؤنٹ سے میسج آیا تھا. اس کے کریڈٹ کارڈ سے 5-10 لاکھ روپے استعمال ہوئے تھے. وہ حیران اور پریشان ہوا. بھلا ہیر نے اتنے پیسوں کی شاپنگ کی تھی؟ اسے پیسوں کی ٹینشن نہیں تھی لیکن وہ حیران تھا. شاید وہ اسے اچھے سے جانتا تھا. جب وہ شاپنگ بیگ سے لدی پدی گاڑی سے اتری تھی اوپر بلکنی پر کھڑا وہ غور سے ان سب کو دیکھ رہا تھا. وہ سب خوش تھیں سوائے اس کی ہیر کے جس کا چہرہ اترا ہوا تھا. وہ اسے دیکھ کر پریشان دیکھ کر چونکا تھا. پھر بلکنی سے ہوتا وہ دوسرے نمبر والے کوریڈور میں آیا. وہ اسے آتا دکھائی دی تھی اور ہاتھ میں ٹوٹل 3 بیگز تھے. کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہوں؟ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ بی بی ہونٹوں پر ہاتھ رکھے رونے لگی تھی. کیا ہوا؟ کیا کسی نے کچھ کہا؟ وہ بے انتہا سنجیدگی سے بولا. آپ کا کارڈ. وہ سر نوی میں ہلاتی بیگ سے ایک کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا گئی. اس نے کارڈ کو دیکھا ضرور لیکن پکڑا نہیں. بات کیا ہوئی ہے؟ مجھے وہ جاننی ہے ہیر. وہ سخت لہجے میں بولتا ہیر کو پریشان ہو کر گیا. جب ہم شاپنگ کرنے گئے تھے تو ساتھ ہمارے شامیر تھے. وہی سب کو شاپنگ پر لے کر گئے تھے. ان سب نے اتنی شاپنگ کی کہ وہ یہ کہتے غائب ہو گئے کہ تم سب کاؤنٹر پر چلو میں ضروری فون سن کر آتا ہوں. وہ ضروری فون کے بہانے بھاگ گئے تھے. صرف میرے پاس ہی بیگ تھا اور کسی کے پاس نہیں تھا. انہوں نے شرمندگی سے بچنے کے لیے آپ کے کارڈ سے سارے پیسے خرچ کر دیے. کارڈ زبردستی لے لیا. میں تو دے بھی نہیں رہی تھی. وہ بہت پریشان تھی. وہ مسکرایا لیکن ہونٹ بھینچ گیا. میں بھی سب کی خبر لیتا ہوں. کیا ضرورت تھی انہیں میری ہیر کے پیسے خرچ کرنے کی؟ تم ٹھہرو ذرا میں ان کی بھی خبر لیتا ہوں. وہ کہتے ہی مصنوعی غصہ ظاہر کرتا آگے بڑھا تھا جب اس کی کلائی بساختہ ہاتھ میں جگڑ گئی. نہیں پلیز. وہ سوچیں گی کہ ہیر کا دل کتنا کنجوس ہے اور پھر مجھے چغل خور بھی کہیں گی. آپ مت پوچھیں پلیز. اس کے روحان سے لہجے پر وہ بساختہ اس کے گال تھام گیا تھا. کتنی پاور ہو تم ہیر. یہ پیسے تمہارے ہیں اور ایسی 10 شاپنگ تم اور بھی کر سکتی ہو. ڈونٹ وری. اس میں رونے کی کیا بات ہے بھلا؟ وہ اسے خفگی سے ٹوک گیا تھا. ہیر اس کے نرم گرم لمس پر حیران سی تھی لیکن اس کی بات پر وہ ساکت ہوئی تھی. میرے پیسے؟ اس کے ہونٹ نرمی سے ہلے. اس کارڈ کو اندر رکھو اور مجھے شاپنگ دکھاؤ اپنی. اس کی بھیگی پلکیں انگوٹھوں سے صاف کرتا وہ حد درجہ نرمی لیے ہوئے تھا. وہ حیران سے اس کے ساتھ چلنے لگی جو اس کی کلائی پکڑے سے اس کے کمرے میں جانے لگا تھا. سوری شاپنگ انہوں نے ہی کی تھی بلکہ اپنی فرینڈ کے لیے بھی سوٹ لے لیے. اب انہوں نے تو بھاگنا ہی تھا نا. وہ شاپنگ بیگ سے چند ریڈی میڈ سوٹ نکال کر بولی تھی. وہ کھڑا اس کی شاپنگ کو دیکھ رہا تھا. بس اتنی سی شاپنگ؟ وہ مایوس ہوا. جی. وہ حیران ہوتی بس یہی کہہ سکی. اچھا کچھ کھایا؟ وہ اب پوچھ رہا تھا تو انگلیاں مروڑتی ہوئی اٹھی. وہ نا گاڑی ہمیں پک کرنے آ چکی تھی. شاید شامیر جی نے کہا تھا کہ انہیں راستے میں بھوک بھی لگ گئی تو پھر سے ان کی نظریں میرے کارڈ پر تھیں. اب میں انکار تو نہیں کر سکتی تھی نا. وہ پھر سے اس کے چہرے کو دیکھتی پریشانی سے بولی. تم نے کچھ کھایا تھا؟ اس کے قریب آتا ہوا بولا. مجھ سے تو ٹینشن کی وجہ سے کچھ کھایا ہی نہیں گیا. مجھے لگا کہ آپ ڈانٹیں گے. آپ ناراض تو نہیں نا؟ وہ سچ ہی بولی. سلی گرل. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں نہیں ڈانٹتا اور نہ ناراض ہوتا ہوں. اب جاؤ فریش ہو جاؤ. میں نورا کے ہاتھ تمہارے لیے کچھ بھجواتا ہوں. وہ کہتا ہی پلٹ گیا. جبکہ وہ تیزی سے دروازے کے بیچ آئی. وہ موبائل نکال کر دیکھتا تیزی سے چل رہا تھا. ہیر کی دھڑکنیں منتشر کر کے وہ کیسے سکون میں تھا. وہ نچلا ہونٹ دانت سے پکڑ کر مسکرائی پھر زور سے ہنسی کے تیز تیز ڈگ بھرتے قدم رکے تھے. وہ حیرانی سے پلٹا تھا جبکہ وہ سرحد سے خود کو کوستی اندر ہوئی جبکہ وہ اس کے نیلے دوپٹے کی ہلکی سی جھلک دیکھ چکا تھا. پاگل. وہ مسکراتا ہوا بڑبڑایا تھا. واٹ اے سرپرائز. آپ ابھی ایئرپورٹ پر ہیں نا؟ مجلس سے سیڑھیاں اترتا ہوا بولا. لہجے میں خوشی سی جھلک رہی تھی. بہرات تیمور صاحب رکے تھے. میں بس پہنچ رہا ہوں. آپ وہیں ویٹنگ ایریا میں ویٹ کریں. بک ہاتھ میں لیے ہیر بھی پیچھے آتی تھمی. کیا ہوا؟ بہت خوش لگ رہے ہو. کون آ رہا ہے؟ وہ شاید جان گئے تھے لیکن پوچھنا تو تھا نا دل کی تسلی کے لیے. موم آ رہی ہیں. وہ ایئرپورٹ پر ہیں. مجھے نکلنا ہوگا. وہ ان کے چہرے کو غور سے دیکھتا نکلنے لگا تھا جب وہ اسے پکار گئے. وہ ٹھیک ہے.
وہ بولے جی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ آگے بڑھا تھا، جب ان کی بات پر رکا، ہیر کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہ خوش ہو جائے گی۔ سردار غزان سے زیادہ حیران ہیر ہوئی تھی۔ تو کیا انہوں نے جو کہا تھا اس کے کانوں نے صحیح سنا تھا؟ وہ اس کا نام نرمی سے لے رہے تھے اور پہلی بار انہوں نے اس کا نام لیا تھا۔ وہ حیران سے زیادہ شوق میں تھی۔ اس نے سیڑھیوں پر کھڑی ہیر کو دیکھا جو ان کے دیکھنے پر سرد سے سر جھکاتی وہاں سے چلی جاتی۔ اگر اس نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے ساتھ نہ لے لیا ہوتا۔ بک پکڑے وہ حیران سی چلتی بے ساختہ پچھے موڑی تھی۔ وہ وہیں کھڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہیر ان کے بدلے رویے پر حیران پریشان تھی بہت۔ میں نے کپڑے بھی نہیں بدلے، وہ کیا سوچیں گی؟ ہیر کتنا لیزی ہے، اسے باہر جاتے وقت کپڑے چینج کرنے کا دھیان بھی نہیں رہتا۔ وہ پریشان سے چلتی ہوئی بول رہی تھی اٹس اوکے، اگر وہ سوچیں گی تو میں کہہ دوں گی کہ ہیر بہت سینسیبل لڑکی ہے، اس کپڑوں کا اسے بہت سینس ہے کہ تو بس سو رہی تھی تو میں زبردستی ساتھ لے آیا، کپڑے بھی چینج نہیں کرنے دیے۔ اب ٹھیک؟ تو اسے گاڑی میں بٹھا کر تسلی دے گیا تھا۔ ہاں آپ انہیں اسے ایسا ہی کہہ دیجیے گا۔ وہ جیسے مطمئن سی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا بس سر نفی میں ہلا گیا کہ اس لڑکی کی سنگت نے اسے بار بار مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا وہ یہاں آئیں گی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میرے اپارٹمنٹ میں رہیں گی، یہاں نہیں آئیں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ خادم ساتھ ہی تھا، وہ اپنے سردار کے لہجے میں درد محسوس کر سکتا تھا۔ وہ چونک کر سر اٹھا کر انہیں دیکھتی رہی۔ وہ گلابی کڑھائی والے سوٹ پر سفید چکن کا دوپٹہ لی ہوئی تھی، چھوٹے بالوں کو چھوٹی چھوٹی ہیئر پین میں قید کیے وہ ٹین ایجر ہی لگتی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر سنبھل کر مسکرایا تو جواباً وہ بھی مسکرائی تھی۔ آج آپ کو تھوڑی سی میری سپیڈ سلو فیل ہو رہی ہوگی، اس کے لیے معذرت، کیونکہ بالکل منہ نہیں کھولا جا رہا۔ ناشتے میں سڑے ہوئے ٹوسٹ ہی رہ گئے ہیں میرے لیے۔ وہ ٹھیک ٹھاک ٹوسٹ پلیٹ پہ پھینک کر کل والا غصہ نکالنے لگی تھی۔ خیام نے بھویں سکیڑی، پھر سر ہلا گیا۔ تو آپ خود اپنے لیے کچھ کیوں نہیں بنا لیتی؟ میری بنائی ہر چیز میں نقص تو آپ نے لازمی نکالنا ہوتا ہے۔ شکر کیا کریں، اللہ نے کتنا اچھا شوہر دیا ہے آپ کو۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ خلق سے اتارتا ہوا بولا۔ میں کیوں بناؤں؟ میں تو اپنے محل میں بیڈ سے اٹھ کر خود پانی تک نہیں پیتی تھی، اور شوہر تو دیکھو ذرا۔ وہ غرور سے کہتی، آخر میں منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ اس نے مصنوعی حیرانگی سے دیکھا۔ مہرینہ، آپ کے گھر میں کافی عرصہ جاب کی ہے، 2 وقت کی چائے اور مہمانوں کی خاطر توازے بھی آپ کے ہی ذمہ تھی۔ وہ بڑے آرام سے بولا۔ تو تم کیا وہاں تانکا چانکا کرنے جاتے تھے؟ میں پہلے ہی جانتی تھی، کوئی کام وغیرہ نہیں کرتے تھے تم؟ وہ چائے کپ میں ڈیلتے ہوئے بولی تو وہ مسکرایا۔ مہرینہ، آپ مجھ سے لڑنا چاہتی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں کوئی لڑاکا ہوں جو لڑنا چاہوں گی؟ مجھے تو لڑنا بھی نہیں آتا۔ خیر چھوڑو، آج مجھے محل چھوڑتے جانا۔ وہ ناشتے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے بولی۔ وہ ہاں میں سر ہلاتا اس کے تیکھے نکوش کو دیکھے گیا۔ نظر ہٹا لو، تم نظر نہ لگا دینا مجھے کہیں۔ وہ اس کی نظروں کے ارتکاز پر خفا ہوئی تو وہ کھل کر مسکراتا ہوا اٹھا تھا۔ مہرینہ نے تیکھی نظروں سے اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ گاڑی ایئرپورٹ کی شاندار پارکنگ میں ایک قطار میں رکی تھی۔ وہ گارڈز کے ڈور کھولنے سے پہلے ہی باہر آ چکا تھا۔ بلیک کوٹ کا بٹن بند کرتا وہ اجلت میں عمارت کے اندر کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اجلت میں بھی وہ ہیر کا ہاتھ پکڑنا نہیں بھولا تھا۔ وہ تقریباً بھاگ کر اس کے تیز رفتار قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ گارڈز باہر ہی رک چکے تھے جبکہ خادم ساتھ ہی تھا، 2-3 قدم پیچھے۔ سامنے ہی ویٹنگ ایریا میں وہ بلیک نفیس سوٹ پر بلیک بڑا سا سرخ کڑھائی والا دوپٹہ لیے، کالا ہینڈ بیگ، کالی ہی فلیٹ چپل، کلائیوں میں نفیس سی 2 سنہری کنگن اور ایک انگوٹھی سادہ سی۔ وہ عورت بہت نفیس اور کہیں سے بھی ایک جوان بیٹے کی ماں نہیں لگتی تھی۔ موم، وہ شدت جذبات سے انہیں پکارتا تیزی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بھی اٹھ کر بے ساختہ اس کے سینے سے لگتی، نم آنکھوں سے اس کا سینہ بھرا، پھر ماتھا سر چوم رہی۔ ان کا قد درمیانہ تھا تو وہ جھکا ہوا تھا۔ اب وہ ماں کے ہاتھ اور پیشانی چومتا دھیمے دھیمے مسکرا رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ محبت اور احترام سے پوچھ رہا تھا۔ کیسی ہو سکتی ہوں تمہارے بنا؟ وہ بھیگے سے لہجے میں سوالیہ سے انداز میں پوچھ رہی تھی تو وہ جواباً پھر سے ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا گیا۔ آپ روح ہیں غزان تیمور کی، آپ خود یہاں آنا نہیں چاہتی تھی، میں بھی بہت مس کرتا ہوں آپ کو یار۔ وہ خوشی میں انہیں ہمیشہ ہی یار کہتا تھا۔ رائنا کی نگاہیں 2 قدم پیچھے کھڑے وجود پر بے ساختہ پڑی تھی تو وہ مسکرا دی۔ وہ نیلے سے ملگجے سوٹ میں نروس یوں نہیں دیکھ رہی تھی۔ ارے ہیر بیٹا، آپ غزان، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بے ساختہ کہتے اٹھی، ٹھیک جیسے غزان کو سینے سے لگایا تھا ویسے اسے بھی لگا گئی۔
हीर को इनसे ममता की खुशबू आई थी। आप कैसी हैं आंटी? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन आप थोड़ी मुझे कमजोर लग रही हैं। वो फिक्रमंदी से इसके गाल छूती हुई गोया हुई। वो यूनी से स्कूल जाती हो ना, फिर पढ़ना लिखना, तो इसलिए कमजोर हो गई हूँ पहले से। वो जो दोनों हाथ पॉकेट्स में घुसाए धीमी मुस्कान से सास बहू को देख रहा था, जोर से हंसा। रायना भी इसकी मासूमियत पर हंस दी। हीर पजल सी हुई दोनों की शरारती मुस्कान पर। मॉम चलें, आप थक गई होंगी। वो इनके कंधे थामे बोझ रहा था। वो तीनों बाहर के खारजी डोर की तरफ बढ़े। सामान पीछे खादम लेकर आ रहा था। गाड़ी से उतरते हुए कुछ देर सपाट नजरों से तवील कामत इमारत को देखती रही, फिर होंठ भेजकर अंदर की तरफ आई। सामने ही नुशीन शर्मीन बैठी कोई शो देख रही थी, जबकि लड़कियां नीचे कारपेट पर बैठी खरीदे हुए कपड़ों पर तबसरा कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम मामी जी। वो मुस्नुई मुस्कान होठों पर सजाती हुई अंदर आई थी। सबने चूम कर शाइना को देखा, जो फिरोजी और नीले कॉम्बिनेशन नफीस सूट पर ऑफ वाइट सिल्क की भारी काम वाली चादर लिए हुए थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ आओ, आज इतने दिनों के बाद चक्कर लगाया। दोनों मामियां खड़ी होती हुई मुस्कुरा कर बोली। बस बिजी थी स्टडी में। उशाने उचका कर कहती, मैरून सोफे पर टांग रखकर मगरूराना तासुरात चेहरे पर सजाए हुए बैठी थी। हाय शाइनी। वो सब बारी बारी मुस्कुराते हुए बोली। हाय, क्या कर रही हो तुम लोग? वो ढेर सारे शॉपिंग बैग्स देखकर ऐसे ही पूछने लगी। बस कल शॉपिंग की थी तो वही देख रही थी, सफीना ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस कज़न की शुरू से ही इस घर में बहुत इज्जत और रूप था, जो कि इनके वालिदैन के बलबूते पर था। मामी कुछ पिला ही दें, क्या मुझे अब कहकर खाना पीना मांगना होगा? वो सर से मुस्कान से पूछने लगी थी। नुशीन और शर्मीन हड़बड़ा गई थी। अरे बेटा, क्यों मांग कर? सब कुछ मिलेगा, बस तुम इतने दिनों बाद आई हो तो बैठ गई तुम्हारे पास और ख्याल नहीं रहा। हम अभी कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती हैं, चलो शर्मीन। नुशीन कहकर जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई। पीछे शर्मीन भी चली गई। वैसे शॉपिंग इतनी जल्दी, और इस बार मुझे बताया भी नहीं। वो मुलाजमा से पानी का गिलास पकड़ती हुई बोली। अरे मत पूछें, शॉपिंग का कल हमारे साथ हुआ क्या। सदा की बेवकूफ बतौनी सफा ने मिनटों में से शमीर और जो जो कुछ कल हुआ था वो सब बता दिया। चाइना से पानी हल्क में उतारना मुश्किल हुआ था। मदीहा ने सफा को तकड़ी घूरी से नवाजा। भला क्या जरूरत थी इस चैल्सी कुकड़ी को बताने की? हो तो वो नौकरानी अब तुम लोगों के साथ शॉपिंग पर जाती है, और इसके पास इतने पैसे थे कि इसने तुम लोगों की शॉपिंग की भी पे कर दी। वाह भाई वाह, वो भिकारन इसीलिए तो यहाँ टिकी हुई है। उस जहर खान लहजे में फुनकारी थी। वैसे वो भिकारन नहीं, इस महल की मालिकन है शाइना बीबी। थोड़ा जला कम करो, वरना रंग तो तुम्हारा पहले ही कुमलाने लगा है। ऐसा ना हो जल जल कर काली भूतनी बन जाओ। अपना ख्याल रखा करो शाइना। इससे पहले मदीहा कुछ कहती, दाखिली दरवाजे से अंदर आती महरीना इस्तेहज़ाए अंदाज में बोली थी। शाइना ने चूं कर इसे देखा। वो हमेशा की तरह बालों की पोनी बनाए, ब्लू जीन्स पर लंबा स्किन कुर्ता पहने, चादर को कंधों के गिर लपेटे पहले वाली ही महरीना लग रही थी। मुस्कुराहट जल जलाने वाली होंठों पर हनूस रकम थी। तुम्हें इस घर में आने की इजाजत किसने दी? वो खड़ी हुई नफरत से बोली। लो, मेरा घर है शाइना, क्या भूल गई हो? वो सब लड़कियों से हाथ मिलाती हुई मुस्कुराकर बोली तो शाइना होंठ भींच गई। फिर सीने पर हाथ बांधकर सर हिलाती हुई मुस्कुराई। हाँ, लगता है तुम्हारी याददाश्त जरा कमजोर हो गई है। इस कमजोर इंसान के साथ रहते हुए इस महल से तुम्हें हमेशा के लिए निकाल दिया गया था। लगता है कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलता तुम्हें। वो भी सहसाया ही बोली। सब लड़कियां खड़ी होती परेशानी से अब इन दोनों को देख रही थी। अरे मेरा शोहर कमजोर नहीं, अब तुम्हें कैसे बताऊं माय डियर। खैर, मेरा शोहर तो जबरदस्ती मुझे हाथों से नवाले बना बना कर खिलाता है। बहुत ही मोहब्बत करता है मुझसे। अब तुम्हें और क्या क्या बताऊं। तुम्हारी शादी अभी जो नहीं हुई, मैं कहती हूँ कर लो, वरना उम्र निकल जाएगी तो कोई पूछेगा भी नहीं। इसके कान के पास होंठ करती हुई शरारत से बोली, जबकि शाइना का चेहरा जब्त और गुस्से से लाल पड़ा। शट अप, तुम्हें देख लूंगी, याद रखना तुम। गुस्से से कहती वो महल में मौजूद अपने कमरे में चली गई, जबकि लड़कियां भी से अपनी अपनी शॉपिंग दिखाने लगी थी। शमीर कल रात को देर से आया था और आते ही अपने कमरे में घुसकर लॉक लगा गया था, जो अभी तक नहीं खुला था, जबकि वो सब इंतजार में थी इसकी दुर्गत बनाने को।
वो अपने शानदार अपार्टमेंट में उन्हें ले आया था। रायना सोफे पर रिलैक्स सी बैठी बेटे से महवे गुफ्तगू थी। जब किचन में चाय बनाती वो बड़ी सी विंडो जो लॉन्च में खुलती थी चाय बनाते हुए नहीं देख रही थी। वो दोनों माँ बेटा साथ बैठे बहुत अच्छे लग रहे थे, जैसे दो गहरे दोस्त हों। वो इनके कदमों में बैठता अपना सर इनकी गोद में रख गया था। रायना शफकत से मुस्कुराती इसके घने संवरे बालों को खराब करने लगी थी, इनमें उंगलियां फेर कर। तभी वो चाय के 3 कप बड़ी सी ट्रे में रखे ले आई। ट्रे में 2 प्लेटें थी, एक में मुख्तलिफ साइज के बिस्किट थे तो दूसरे में निम्को थी। कबट में चाय पत्ती ढूंढते हुए इसे मिल ही गई थी तो वो ले आई। आंटी चाय, आंटी चाय। ट्रेन के सामने करती वो धीमे से बोली, जीती रहें। चाय का कप उठाती वो बोली। गजान सोफे पर बैठता चाय लेकर टेबल पर रख गया। हीर बेटा पढ़ाई कैसी जा रही है? उन्होंने इसे गौर से देखते हुए पूछा तो हीर ने बेसाख्ता उन्हें देखा। मॉम, इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही है, पहले सेमेस्टर में 75% मार्क्स आए हैं इसके। हीर ने इनके जवाब में अच्छी कहा था तो जवाबन इसकी तारीफ माँ के सामने कर गया। रायना बेटे को देखती मानी खेजी से सर हिला गई। वो दूसरी बात, इसके कपड़ों पर बिल्कुल मत तवज्जो दीजिएगा, ये सो रही थी तो मैं हीर को जबरदस्ती उठा कर ले आया। हालांकि हीर ने कहा चेंज किया, लेकिन मुझे जल्दी थी सो इसी तरह ले आया। वो इस बार कहता भरपूर लहजे में मुस्कुराया था, जबकि रायना कहका लगा गई और वो शर्मिंदा होती खफा सी नजरों से सरदार गजान को देखने लगी। फुफो फुफो, वेयर इज माई स्वीट फुफो, वो ऊंचा ऊंचा बोलता घर में दाखिल हुआ। हीर ने टहल कर इसे देखा, वो भागकर इनकी तरफ ही आ रहा था और आते ही इनकी गोद में घुसने की पूरी कोशिश की, लेकिन इतना बड़ा भला बच्चा कहाँ गोद में आ सकता था। हीर डर कर खड़ी होती थोड़ी दूर हुई थी इसे। आपने मुझे आई दिखा दिया कि आपको आपका बेटा ज्यादा प्यारा है, भतीजा नजर ना आया इतला देने के लिए। थक हार कर इसने जड़ कर बैठता शिकवा कर रहा था। गजान तैमूर थोड़ी पर हाथ रखे से संजीदगी से देखने लगा, लेकिन निगाहों में नरमी थी अपने कजन के लिए। आपको हो सकता है मैंने ना बताया हो, आपको फोन जब करो तभी बिजी मिलता है, इसमें कसूर आपका है बच्चे जी। वो इसे गले से लगाते हुए बोली। इसने परेशानी से अपने सरदार कजन को देखकर कान को जाए। वो असल में बैंक वालों की तरफ से होता है। वो मनमनाया। क्यों, तुम बैंक वालों के रिश्तेदार लगते हो जो तुम्हें सारा दिन वो बातें करते रहते हैं। शहनाम सुधर जाओ वरना मार खाओगे मुझसे, और जरा लिहाज नहीं करूंगा तुम्हारा। अगर इस बार तुम्हारे मार्क्स कम आए तो कुछ हीर से सीखो। कितनी परेशानी रही, लेकिन फिर भी इसने अच्छे मार्क्स लिए। वो संजीदगी से इसे डांट रहा था, जबकि शाहनाम ने फखर से खुद को देखती हीर को घूरा। वो थोड़ी सी मुस्कान होठों में ली इसे चढ़ा भी रही थी। चुड़ैल पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है हमारे सरदार भाई पर, वो बिन बनाया था दिल ही दिल में, और तुम कोई चीज इसे दिए बिना कैसे खा सकते हो? अगर आइंदा ऐसा किया तो गर्दन तोड़ दूंगा। इसे सारा दिन कुछ ना कुछ लेकर देते रहा करो, और हाँ, इसे परेशान मत करना। अब वो इसका जिक्र ऐसे कर रहा था जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची हो। क्यों, इसे मैंने गोद में लिया हुआ है या फिर ये मेरे अब्बू के घर पैदा हुई थी? चहना खूब दफा था और रायना मुस्कुराई जा रही थी, जबकि वो गर्दन अकड़ाए इसकी दुर्गत को एंजॉय कर रही थी। लेकिन जैसे ही सरदार ने इसे देखा तो जड़ से गर्दन झुका गई और मुस्कुराहट भी जल्दी से होंठों से खारिज की। खजान, आइंदा शहनाम तुम्हें गलती शिकायत का मौका नहीं देगा, भरोसा रखो उस पर। रायना इसके बाल संवारती हुई बोली और जवाबन इसने इनके कंधे से सर टकाए सरदार गजान को कहकर चढ़ाया। इसने सर झटक वॉच पर टाइम देखा। मॉम, मैं चलता हूँ, रात को चक्कर लगाऊंगा, अभी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, डैड और चाचू से अकेले नहीं होगी, तो हीर को शाम में पिक कर लूंगा और शहनाम अब आपके साथ ही रहेगा। अब इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। वो कहते ही इनके आगे सर झुका गया। अल्लाह के अमान में बेटा। वो सर पर हाथ फेरती हुई बोली, जाओ हीर, गजान को दरवाजे तक छोड़ कर आओ। वो सरदार को देखती हीर से मुहातब हुई और वो जल्दी से सर हिलाती इनके पीछे हो ली। शाहनाम ने उसकी पुश्त को खश्मगीन नजरों से घूरा। हीर, मॉम का ध्यान रखना, ओके। तो दरवाजे में पलटकर इससे मुखातब था तो इसने जोर जोर से सर हाँ में हिलाया। अल्लाह हाफिज। बड़े बेसाख्तापन से इसकी मांग पर होंठ रखकर कहता वो रुका नहीं था। तेज तेज कदम उठाता वो लिफ्ट में बंद हो गया। वो फक होते चेहरे से मांग पर हाथ रखे साकत और जामन थी। होंठ थोड़े से नीम वाते, इनकी दिल फरेब धड़कन हरकत पर दिल की धड़कन मामूल से ज्यादा तेज होने लगी थी। अल्लाह अल्लाह, ये क्या था? शायद ख्वाब था। वो लरसते होंठों से बुड़बुड़ाई। जब पीछे से किसी ने जोर से धक्का पड़ा था, वो एकदम से 2 कदम आगे हुई। धक्का लगने से फिर हैरत से पीछे मुड़ी। शहनाम को देखकर वो गुस्से हुई। कौन सा जादू मंत्र करती हो? मुझे भी तवीज़ कर दो ताकि मैं भी एक लड़की को फांस लूं, और हाँ,
آئندہ اگر میری شکایت لگائی تو آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ وہ دانت پیس کر بولا، لگاؤں گی، تم ایک نمبر کے لڑاکے ہو، کوئی لڑکی سیٹ نہیں ہوگی تم سے، سمجھے؟ بس صبر کرو تم، اور وہ بھی ساری زندگی کے لیے۔ وہ بھی غصے سے دانت پیس کر بولتی اندر کی طرف بڑھی۔ ہاں یہ الگ بات تھی، چہرہ ابھی بھی سردار کی حرکت پر گلنار سا تھا۔ مہرینہ کھانا کھا کر خود ہی اس بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں آ چکی تھی۔ اگر اپنے دھونے والے کپڑے دھوئے، واش روم میں اس کی بھی 2 شرٹ اور 1 جینس لٹک رہی تھی۔ وہ ہونٹ بیچی کچھ دیر اس کے کپڑوں کو دیکھتی رہی، پھر انہیں بھی واشنگ مشین میں ڈال دیا۔ کپڑے دھو کر انہیں سکھانے کے لیے باہر بندھی رسی پر ڈالتی وہ، چونکہ وہ ہیلمٹ اتارے سامنے کھڑی لڑکی سے کچھ بات چیت کر رہا تھا۔ وہ نرمی سے سر ہلاتا اس لڑکی کی کوئی بات سن رہا تھا۔ مہرینہ کو جیپ بھر کر اس معصوم شکل والے پر غصہ آیا۔ خدائے مسکان سے اس لڑکی کو نوازتا ہوا چھوٹا سا دروازہ دھکیلتا لان میں آیا تھا، لیکن پھر ٹھٹکا۔ وہ خالصتاً گھریلو روپ دھارے ایک ہاتھ کمر پر رکھے اسے کینہ توز نظروں سے گھور رہی تھی، ہونٹ بھینچ رکھے تھے۔ السلام علیکم، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ اس کے آدھے کپڑے پانی سے شرابور تھے، جبکہ بالوں کا اونچا جوڑا بنا رکھا تھا اس نے۔ مجھے چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ یہ کون تھی وہ سڑی ہوئی شکل والی؟ وہ مسکرایا۔ یار آپ کا شوہر ایسا نہیں ہے، اس کے کندھوں پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ایسے کاموں کے لیے میرے پاس فضول وقت نہیں، اور وہ ہماری پڑوسن ہے، ہمیں کھانے پر انوائٹ کر رہی تھی۔ میں نے کہا تم سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ کیا آپ جیلس ہو رہی تھی؟ وہ اس کا بھیگا ہاتھ تھام کر شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ جی نہیں، ایسی نہیں ہوں میں، سمجھے، بس پوچھ رہی تھی۔ وہ ہاتھ کھینچتی ہوئی بولی۔ قیامت کی نظریں اچانک ہی اپنی دھلی ہوئی شرٹ پر نظر پڑی اور وہ مسکرایا۔ کیا ضرورت تھی دھونے کی؟ وہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر خود کو کوس کر رہ گئی تھی۔ زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں، وہ صرف زیادہ گھول دی تھی، میں نے تو سوچا غریب بندہ ہے، ضائع نہیں کرنی چاہیے، کیا یاد کرے گا؟ وہ تب کر کہتی اندر کی طرف بڑھی۔ وہ بھی پیچھے پیچھے تھا، اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ہے، کیوں مسکرائے جا رہے ہو؟ وہ تپی ہوئی تھی اس کی ہنوز چڑھاتی مسکراہٹ پر۔ وہ جواباً اس کا بھیگا ہاتھ تھام کر چومتا اندر کی طرف بھاگا تھا، اور وہ دم بخود ہوتی اس کے پیچھے چلاتی ہوئی دوڑی تھی، لیکن وہ چونکا تھا۔ واش روم کا دروازہ وہ ٹھک سے بند کر گیا تھا۔ وہ چونکنا تھا، واش روم کا دروازہ وہ ٹھک سے بند کر گیا تھا۔ وہ شام کی بجائے رات کو آیا تھا، ہاتھوں میں ڈھیر اور ڈھیر بیگ تھامے، خاتون بھی پیچھے تھا۔ وہ لانچ میں تھا۔ ٹھٹکا کچن کا منظر بڑا واضح تھا، جبکہ رائنا شاید کمرے میں تھی کہ لانچ خالی تھا۔ ٹھٹکنے کی وجہ شاہنام اور ہیر تھے۔ ہیر کے ہاتھ میں کفگیر تھی تو شاہنام کے ہاتھ میں سلور کی بڑی سی پرات۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کچن میں آتا ہوا حیرت سے ہیر کو دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ ہیر کے ہاتھ سے کفگیر چھوٹے چھوٹے بچی تھی۔ شاہنام اسے دیکھتا دل جلی مسکان سے مسکرایا تھا۔ پہل اس نے کی، میں سالن بنا رہی ہوں تو اس نے مجھے کوجی اور چڑیل کہا، اور یہ بھی کہا کہ میں کالی چڑیل ہوں۔ وہ روحانسی ہوتی جلدی سے بولتی، کفگیر دیجکی پر رکھ گئی تھی۔ ہیر کا ڈوب کر مرنے کو دل کر رہا تھا، وہ بھلا کیا سوچیں گے؟ ہیر کتنی لڑاکی ہے، بدتمیز، اف، مر جا کر کہیں ہیر، لیکن اس نے مجھے تنگ کیا تھا، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ سر پر چادر درست کرتی وہ لب بھینچے روحان سے لہجے میں سوچ رہی تھی۔ شاہنام، تمہیں تمیز کب آئے گی؟ کیوں تنگ کیا تم نے اسے؟ اور تم اسے چڑیل کہنے سے پہلے خود کو دیکھ لیا کرو، جن سے بھی زیادہ ڈرونے تو تمہارے دانت ہیں۔ آخر کیوں پریشان کرتے ہو تم اس معصوم کو؟ اور وہ اچانک ہی معصوم شکل بنائے شاہنام کی گردن دبوچے سے ڈانٹ رہا تھا، لیکن آخر میں اس کے ٹیڑھے مٹیڑھے دانتوں پر طنز بھی کر گیا تھا۔ تو پہلے آپ بھی اسے دیکھ لینا، اس کے دائیں طرف ایک دانت پر اور ایک اور دانت ہے، اسے تو آپ نے نہیں ڈانٹا، بس مجھ معصوم پر ہی سب کا زور چلتا ہے۔ مصنوعی دکھے لہجے میں کہتا وہ زبردستی گردن چھڑاتا رائنا کے کمرے میں دوڑا تھا، جبکہ ہیر نے اپنے 2 دانت والی بات پر ہونٹ بھینجے۔ اس نے میرے دانت بھلا کب دیکھے؟ وہ حیران اور پریشان ہوتی سوچ رہی تھی، جب وہ حیران ہوئی نہیں بلکہ ساکت ہوئی تھی۔ وہ رومال سے اس کی پیشانی کو خشک کر رہا تھا، جو سردار غزان کو دیکھ کر شرمندگی سے پھوٹا تھا۔ وہ سر اٹھائے انہیں دیکھے گی، کیا بنایا ہے؟ وہ سارا چہرہ ہی اس کا تھپ تھپاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھے گی، بنا پلکوں کو حیرت دیے وہ بس ساکت تھی، چہرہ دھواں چھوڑنے لگا تھا۔ ہیر، کیا بنایا ہے تم نے؟ بتایا نہیں؟ رومال جیسے پاکٹ سے نکالا تھا ویسے ہی پاکٹ میں رکھتا وہ نرمی اور محبت سے پوچھ رہا تھا۔ چکن قورمہ، ساتھ میں سادہ ابلے چاول۔ وہ سر جھکا گئی، آخر کب تک وہ نگاہوں میں دیکھ سکتی تھی جن میں عجیب سی چمک اور کشش تھی، جو اگلے بندے کو بس اپنے بس میں کر لیتی تھی۔ اور میٹھے میں؟ وہ اس کی ناک پر ٹھہرا پسینے کا قطرہ انگلی پر لیتا ہوا دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ہیر اس کی غربت سے پریشان ہوتی 2-3 قدم پیچھے ہوتی، سر اور زیادہ جھکا گئی۔ کچھ بھی نہیں بنایا؟ کیا بناؤں؟
وہ احترام اور محبت سے پوچھ رہی تھی، تمہیں کیا ضرورت تھی کھانا بنانے کی؟ میں لے کر آیا ہوں سب کچھ باہر سے۔ وہ اس کے تھکے سے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، میرا دل کر رہا تھا کوکنگ کرنے کا۔ وہ سنک میں برتن دھونے لگی جب غزان تیمور نے سختی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ ہیر، خبردار اب اگر تم نے برتن دھوئے۔ مجھے نہیں پسند ہیر کام وغیرہ کرے، اور برتن تو بالکل بھی نہیں۔ یہ لو، اس پیکٹ میں تمہارے لیے ڈریس ہے، لانچ والے چینجنگ روم میں چینج کر کے آ جاؤ، میں موم کے روم میں جا رہا ہوں۔ میں ذرا شاہنام کو تو سیدھا کروں۔ وہ کہتے ہی پلٹا تھا جبکہ وہ مسرائزم ہوتی، پریوں کے دیس میں جاتی۔ اگر اس نے جاتے وقت بنا پلٹے سے ہری اپ نہ کہا ہوتا تو۔ وہ دھیمی مسکان بھرے بھرے ہونٹوں میں لی شاپنگ میں جھانکنے لگی تھی۔ چائے پر 400 واٹ کی مسکان آئی تھی، بھاگ کر لانچ میں بنے چینجنگ روم کی طرف دوڑی۔ جس نے بیگ کو ایک کارپٹ پر الٹ دیا، ایک سیاہ رنگ کا سوٹ، میچنگ چپل، ہیئر پنس۔ وہ مسکرائی، وہ جانتے تھے ہیر کو ہیئر پنس بہت پسند تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ گیلری میں آیا۔ تیمور صاحب کو باہر بیٹھا دیکھ کر وہ تشویش سے تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ ڈیڈ، کیا ہوا؟ ایوری تھنگ از فائن؟ وہ ان کے سامنے آتا فکر مندی سے بولا تو وہ جواباً ہاں میں سر ہلاتے آدھے ادھورے چاند کو دیکھنے لگے۔ وہ لب بھینجے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ ڈیڈ، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ یہاں آ گئی ہے نا؟ بس آپ نے اب ہمت نہیں ہارنی۔ وہ سمجھ چکا تھا باپ کی پریشانی کو۔ وہ تلخی سے مسکرائے۔ وہ بہت انا پرست ہے یار، کبھی نہیں مانے گی۔ میں بھی تو آپ میں بھی تو انا بہت تھی ڈیڈ۔ اگر آپ اس وقت انا سے نہیں دل سے کام لیتے تو آج ماما آپ کے ساتھ ہوتی۔ لیکن ابھی بھی کچھ نہیں گزرا۔ آپ انہیں منانے کی تگودو جاری رکھیں، وہ یقیناً مان جائیں گی۔ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، جوانی میں غلطیاں ہو جاتی ہیں غزان، مجھ سے بھی ہو گئیں اور میں نے اسے چھوڑ بھی دیا، لیکن رائلہ کا دل نرم نہیں پڑا، وہ آج بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے دور خلا میں دیکھتے ہوئے بولے تھے، کس نے کہا وہ نفرت کرتی ہیں؟ ڈیڈ، وہ نفرت نہیں کرتی آپ سے، بلکہ وہ آج بھی آپ سے ہی محبت کرتی ہیں۔ آپ انہیں جانتے ہیں، ان کی کبٹ میں آج بھی زیادہ بلیک کلرز کے سوٹ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو بلیک کلر ان پر پسند تھا نا۔ آپ کے دیے کنگن آج بھی انہوں نے اپنی کلائی سے اتارے نہیں، دعا میں ہمیشہ آپ کا وہ ذکر کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں انہیں ان کی دعا مانگنا پسند ہے۔ میں اکثر سن لیا کرتا تھا، آپ کہتے ہیں انہیں آپ سے محبت نہیں۔ ہاں، وہ اس بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ میں نے کتنی دفعہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سختی سے مجھے ڈانٹ چکی ہیں۔ وہ بھی چاند کو دیکھتا ان سے بات کر رہا تھا، آج پہلی بار وہ کھل کر ان دونوں کے ریلیشن پر بول رہا تھا۔ وہ مسکرائے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بولے۔ آپ جانتے ہیں غزان تیمور جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ جواباً دھیمی مسکان سے بولا تھا۔ کیسی لگ رہی تھی وہ بے تابی سے بولے، ڈیڈ یار وہ ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا، میں صبح جاؤں گا تمہاری موم سے ملنے۔ وہ بھی کھڑے ہوتے ہوئے بولے تو وہ بنا پلٹے پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا مسکرایا، آپ کے ساتھ جو ہوگا اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سخت ہے۔ وہ جاتے جاتے کندھے اچکا کر کہتا وہاں سے نکل گیا تو تیمور صاحب سنجیدگی سے اس کی پشت گھورتے جو اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ پلر کے پیچھے چھپے وجود نے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لی تھی۔ دروازہ آہستہ سے ناک ہوا تھا، پھر دوسری بار ذرا تیز دستک ہوئی، لیکن اندر سے جواب ندارت۔ ہیر، اس نے مدھم سا پکارا تھا دروازے کو ناک کرتے ہوئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیر اس کی پکار نہ سن پاتی۔ وہ چونک کر اٹھی تھی، پھر نیند میں جھولتے ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھنے لگی کہ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ نیند میں ہی تھی شاید۔ ہیر، اس نے سنجیدگی سے اس کا کندھا ہلایا، جواباً وہ اس کے کندھے سے جھول گئی اور اس کے سینے پر سر رکھ کر شاید سو ہی گئی تھی۔ غزان نے دھڑک اٹھے دل پر بنا توجہ دیے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ دراز پلکیں گال کو چھو رہی تھی جبکہ ہونٹ تھوڑے سے کھلے ہوئے تھا۔ وہ حیران تھا کہ اگر وہ نیند میں تھی تو اس نے دروازہ کیسے کھولا تھا؟ ہیر، اس نے سنجیدگی سے اسے اس کے پاؤں پر کھڑا کرتے ہوئے پکارا تھا۔ وہ آنکھیں ایک دم سے کھولتی ہوئی بولی، پھر بدحواسی میں دوپٹہ سر پر لیا اور کھلے ہوئے منہ کو بند کیا اور تھوڑا دور کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر پہلے کی حرکت وہ بھول چکی تھی۔ مائی گوڈنس ہیر، تم نے نیند میں دروازہ کھول دیا؟ اگر تم گر جاتی تو؟ کیا ساری رات سوئی نہیں؟ وہ تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ شرمندگی سے بولی۔ کیوں؟ وہ تیکھی نظروں سے اس کے سرخ آنکھوں کو دیکھتا ہوا بولا، وہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ لاچاری سے بولتی سر جھکا گئی۔ غلط بات ہے، ٹائم پر سویا کرو، ٹائم پر اٹھا کرو۔ اب جاؤ، جا کر فریش ہو، لان میں آ جاؤ، جاگنگ پر جانا ہے، ہری اپ۔
وہ بنا اس کے شوق میں ڈوبے نقوش پر دھیان دیے پلٹ گیا، جبکہ وہ نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولے رکھے واش روم میں آ گئی۔ لگاتار 3-4 چپاکے منہ اور آنکھوں پر مارے، پھر کہیں جا کر آنکھیں ٹھیک سے کھلی تھی۔ اب مجھ سے ورزش بھی کرائیں گے، کوئی کام چھوڑیے گا مت، وہ چینج کرتی جھنجھلاتی ہوئی بڑبڑا رہی تھی۔ ہاتھ باندھے گراؤنڈ میں اس کے پیچھے سست قدموں سے چل رہی تھی۔ ہیر بھاگو، وہ تیز تیز چلتا اس سے بولا تھا۔ مجھ سے نہیں بھاگا جائے گا، میری ٹانگوں میں درد ہے، میں وہاں بیٹھ جاؤں پلیز، کل پکا دوڑوں گی۔ بیچارہ سا منہ بنائے سامنے پڑے بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت معصوم لگی تھی اسے۔ اوکے جاؤ، لیکن کل سے نو ایکسکیوز، وہ سنجیدگی سے کہتے دوڑنے لگا تھا۔ پارک میں بھی اتنا رش نہیں تھا، اکا دکا ہی لوگ تھے۔ وہ بینچ پر بیٹھ کر دور سردار غزان کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ مکمل سے ٹریک سوٹ میں تھا، خادم پانی اور جوس کی بوتل پکڑے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ بھی شاید صبح کی روٹین کی ورزش کر رہا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ایک ٹین ایجر لڑکا اسے بولا تھا۔ ہیر نے دوپٹہ سر پر ٹھیک سے جماتے ہوئے بنا اس کو کوئی جواب دیے سامنے دیکھنے لگی۔ وہ سبز سوٹ پر کالا دوپٹہ لیے ہوئے تھی، اونچی پونی بنائے، وہ کم عمر ہی لگتی تھی۔ میں بیٹھ جاتا ہوں، اصل میں یہاں روز آتا ہوں، آپ کو پہلی بار دیکھا ہے یہاں۔ وہ لڑکا کچھ زیادہ ہی باتوں کا شوقین تھا، یا پھر شاید فلرٹی سا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ اور پلیز کہیں اور چلے جائیں، مجھے یہاں اکیلے بیٹھنا ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ ایک تو نیند سے جان نہیں چھوڑ رہی تھی، اوپر سے اس لڑکی کی باتیں۔ غزان تیمور نے پانی پیتے چون کر ہیر کو کسی سے بات کرتے دیکھا۔ پانی کی بوتل پکڑے ہی وہ ہیر کی طرف تیز قدموں سے بڑھا۔ کون ہو تم؟ کیوں بات کر رہے ہو اس سے؟ وہ اچانک ہی اس کے سامنے آتا اس چھچورے سے لڑکے سے بولا۔ وہ لڑکا اور ہیر کھڑے ہوئے تھے۔ سردار غزان صاحب، آپ سردار ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ کسی سے بھی بات آپ سے پوچھ کر کرے، جس سے چاہوں میں بات کروں گا، آپ کو کیا؟ وہ لڑکا کچھ زیادہ ہی بدتمیز تھا اور نظر باز بھی۔ وہ ہیر کو دیکھ کر بولا، جو ٹکر ٹکر غزان تیمور کو نہ سمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ غزان تیمور نے ایک جھٹکے سے اس کا گربان اپنے ایک ہاتھ میں دبوچ کر اسے ہلا دیا۔ ہیر 2 قدم شاک سے پیچھے ہوئی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر انہیں غصہ کس بات کا تھا۔ آئندہ اگر مجھے اس پارک میں دکھے تو آنکھیں پھوڑ دوں گا، اور خبردار اب اگر تم نے اپنی ان گندی نظروں سے میری بیوی کو دیکھا۔ روز آتا ہوں میں یہاں، جانتا ہوں تمہارے کرتوت، سمجھے؟ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔ وہ لڑکا پریشانی سے اب الٹے قدم پیچھے ہوتا بھاگ نکلا تھا وہاں سے۔ جس چہرے پر تھوڑی دیر پہلے حیرانی تھی، وہاں دھنگ کے تاثرات تھے۔ کیا انہوں نے مجھے میری بیوی کہا، یا میں خواب میں ہوں؟ ان کے چہرے کو تکتی وہ حد درجہ حیران تھی۔ غصے سے ہونٹ بھینچے سردار کو خادم نے جوس آفر کیا تھا، جو اس نے لینے سے انکار کرتے ہوئے ہیر کو دیکھا۔ پہلی بار وہ ان کے دیکھنے پر پلکیں جھپکا نہیں سکی اور نہ ڈری تھی۔ چلو، اور ہر کسی سے بات مت کیا کرو، تمہیں بھی لاسٹ وارننگ ہے میری، انڈرسٹینڈ؟ وہ اسے بھی سنجیدگی سے بول رہا تھا تو اس نے ڈرتے ہوئے بس سر ہلا دیا۔ اس کا ہاتھ پکڑے پارک کے خارجی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ہیر ان کے سفید ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھتی، قید ہاتھ کو دیکھتی مسحور سی چل رہی تھی۔ دل کی دھڑکن شور مچانے لگی تھی، چہرے پر الگ سے رنگ بکھرنے لگے تھے۔ خادم نے حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کے ہونٹ بلا وجہ ہی کسی خوش نما مسکان میں ڈھلے ہوئے تھے۔ ہائے برو، آپ تو کل سے دکھے ہی نہیں مجھے، شہرام نے ایک دم سے سامنے آتے سردار غزان سے پوچھا تھا، اور سردار غزان نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا جو مسکراتے ہوئے ان سے مخاطب تھا۔ ابھی اٹھے ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ جی؟ وہ پریشان ہوا ان کی سنجیدگی بھرے تاثرات پر۔ کل سے تم 6 بجے مجھے اٹھے ہوئے ملو، واک پر جایا کرو گے تم، سمجھے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ پیچھے کھڑی ہیر محبت سے ان کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ جی، وہ منہ بسورتا ہوا بولا۔ پرسوں تم لڑکیوں کو کہاں لے کر گئے تھے؟ وہ دونوں ہاتھ پاکٹس میں گھسائے فرصت سے کھڑا اس کے جواب کے انتظار میں تھا۔ شاپنگ پر؟ وہ پریشان ہو اٹھا تھا لیکن جواب دے ہی دیا۔ نظریں پیچھے کھڑی ہیر پر گئیں، وہ بھی دھنگ نظروں سے سردار کو دیکھ رہی تھی۔ تو پھر خوب شاپنگ کروائی ہوگی تم نے، ہے نا؟ وہ سنجیدگی سے سوال و جواب کر رہا تھا۔ جی، وہ بولا۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا، آنکھیں اسی پر تھی۔ کتنے کی شاپنگ کروائی؟ وہ ہونٹ بھینچے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ وہ سوری سردار بھائی، وہ میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو مجھے ارجنٹ وہاں نکلنا پڑا، ورنہ شاپنگ تو میں کروا ہی چکا تھا، بس پے نہ کر سکا، اس کا افسوس رہے گا مجھے سدا۔ وہ انتہائی افسوس بھرے لہجے میں بولا تو ہیر نے بھی افسوس محسوس کیا۔ اور اب کیسا ہے تمہارا دوست؟ سردار غزان لگتا تھا اس سوال و جواب کے موڈ میں تھا۔ ٹھیک ہے اب تو پہلے سے، ابھی 5 دن پہلے تمہیں آئے ہوئے ہیں اور تم نے دوست بھی بنا لیا۔ واو، بہت کوئک سروس ہے تمہاری۔
خیر نمبر دو اس کا، میں اس کی عادت تو کروں۔ وہ تن سے بولتا، آخر میں موبائل نکال کر اس کا خون خوش کر گیا۔ اس نے دل ہی دل میں ان کے سامنے آنے پر خود کو ملامت سے نوازا، پھر کچھ سوچتا دل میں مسکرایا۔ وہ ہو اس بیچارے کا تو ایکسیڈنٹ میں فون بھی ٹوٹ گیا۔ وہ انتہائی غمگین تاثرات لیے ہوئے بولا، اوہ تمہارا بیچارہ دوست، چلو وہ کس ہاسپٹل میں ہے وہ بتا دو۔ اب تمہارے دوست کی عیادت کرنا تو بنتا ہے نا، وہ بھی آخر کو سردار تھا، اسے اس کے دو پیچ میں ہرانا جانتا تھا۔ اسے تو کل چھٹی ہو گئی، وہ گھر چلا گیا اور اس کے گھر کا ایڈریس ابھی مجھے بھول گیا ہے۔ جب وہ نیا موبائل لے گا تو میں آپ کو لے چلوں گا اس کے گھر۔ ابھی مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھا لوں جا کر۔ وہ ماں باپ سے تو ڈرتا نہیں تھا، لیکن اپنے سردار کزن سے وہ شروع سے ہی بہت ڈرتا تھا۔ وہ اگلے بندے کو بھگو بھگو کر مارنا جانتا تھا۔ بالکل کھاؤ، وہ اس کی شرٹ سے ندیدہ شکن دور کرتا بڑے نرم لہجے میں بولا تھا۔ شامیر کو فخر ہوا تھا اپنی جھوٹی سٹوری پر۔ کھانا بعد میں کھانا، پہلے ہیر کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ جمع کروا دینا۔ 1 منٹ، یہ اس کے اکاؤنٹ کا نمبر اور پن ہے، دوپہر تک مجھے تصدیقی میسج آ جانا چاہیے۔ اس نے تمہاری جگہ پیسے دیے تھے تو اب اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کرو، اور اگر آج نہ کروائے تو پھر یاد رکھنا، اور ہاں 10,000 تو پہلے کرواؤ نا الگ سے۔ وہ شوق سے بڑی مشکل سے بول پایا، وہ کس لیے؟ چہرے پر اب ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں۔ وہ مسکرایا، وہ لڑکیوں نے راستے میں کھانا بھی تو کھایا تھا نا۔ وہ بہت ہی سنجیدگی سے کہتا، اس کے فق ہوتے چہرے کو مسکراتی نظروں سے دیکھتا اپنے کمرے کو جاتی سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ وہ پریشان تھی سردار کی بات پر۔ اس کا اکاؤنٹ کب بنا بلا؟ وہ اسے پتہ بھی نہیں چلا، اور دوسری بات پیسے واپس لینے ضروری تو نہیں تھے، لیکن وہ سردار غزان کو کہاں اتنا جانتی تھی ابھی بلا۔ وہ شمیر کو دیکھتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اس کا کوئی اکاؤنٹ بھی ہے کیا؟ یہ نوکرانی نہیں تو کون ہے؟ میر، یہ چھوڑو، اس بات کو سوچو۔ 5 لاکھ 10,000 میں نہیں دوں گا اپنے پیسے کسی کو بھی۔ آئندہ میرے فرشتوں کی بھی توبہ، جو کسی کو شاپنگ پر لے جاؤں تو 3-4 ہزار ہوتا تو بات کچھ اور تھی۔ وہ رونے والا ہو گیا تھا کیونکہ وہ شروع سے ہی کنجوس تھا۔ رائنا نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ حیرت سے 2-4 ہوئی تھی۔ جی سردار غزان اس وقت یہاں نہیں ہے، وہ بامشکل بول پائی تھی۔ تیمور صاحب نے چشمہ اتار کر رائنا کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ میں جانتا ہوں رائنا، لیکن میں یہاں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ رائنا پلیز، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، سردار اور ہیر کے متعلق۔ وہ کہیں سے بھی پہلے والے تیمور خانم نہیں لگ رہے تھے، جو غصے اور غرور سے تنی گردن لیے اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ رائنا نے کچھ دیر انہیں دیکھا، پھر دروازے سے ہٹ گئی۔ وہ خوبصورت سے لانچ میں آئے براؤن ویلوٹ کے صوفے پر بیٹھتی رائنا کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہیر جو باتھ روم میں تھی، باہر آتی وہیں تھم گئی۔ وہ یونی سے سیدھا یہیں آ گئی تھی، یہیں سے وہ اسکول جاتی اور پھر وہاں سے محل۔ آخر کب تک ہم دونوں انا کی جنگ لڑتے رہیں گے رائنا؟ وہ تھکے تھکے سے پوچھ رہی تھی تو رائنا نے جواباً ہونٹ بھینجے۔ یہ جنگ آپ نے ہی شروع کی تھی تیمور خانم، وہ تن سے بولی۔ ہاں، میری وجہ سے تم مجھ سے دور ہو گئی، لیکن کیا اب ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ وہ اس سے آس سے پوچھ رہے تھے۔ آپ شاید غزان اور ہیر کے متعلق کچھ بات کرنے آئے تھے۔ وہ تیکھی نظروں سے انہیں دیکھتی ہوئی پوچھ رہی تھی تو انہوں نے لب بھینجے۔ ادھر ہیر نے بھی۔ رائنا پلیز، غزان کے لیے یہ سب رنجشیں دور کرتے ہیں، آخر کو ہمیں اب ان دونوں کی شادی کرنی ہے دھوم دھام سے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ہمارا بیٹا اب بھی کچھ ادھورا سا محسوس کرے؟ وہ ساری زندگی ہم دونوں کی خاموش جنگ میں پھنسا رہا ہے۔ تم خود ہی تو کہتی ہو وہ تمہیں تمہاری جان سے زیادہ عزیز ہے، تو اس کے لیے مجھے معاف کر دو رائنا۔ وہ ایک دم سے ان کے قدموں میں آتے نم لہجے میں بولتے رائنا کو ساکت کر گئے تھے۔ یہ وہی شخص تھا نا جنہوں نے اسے جاتے وقت روکا بھی نہیں تھا، اور اب کیسے اس کے ترلے اور منتیں کر رہے تھے۔ تیمور پلیز، مجھے گنہگار مت کریں، ویسے بھی اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت کی وفا اور محبت پر آپ نے کسی دوسری عورت کو ترجیح دی تھی، میں وہ اذیت بھرے پل نہیں بھول سکتی۔ وہ ایک دم سے اٹھتی ہوئی بولی تو تیمور خانم نے خاموش نظروں سے ان کی پشت کو دیکھا۔ رائنا، میں انتظار کروں گا تمہارے لوٹ آنے کا۔ وہ ان کی پشت کو سنجیدگی سے دیکھتے وہاں سے جا چکے تھے۔ رائنا نے خالی دل سے خالی لانچ کو دیکھا اور ہیر پریشانی سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نیوز دیکھی آپ نے؟ سحیر خانم اجرت میں اندر آتے تیمور سے بولے۔ نہیں، کیوں، ایسا کیا ہے نیوز میں؟ تیمور خانم نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ خود دیکھ لیں۔
سہیر خانم نے سامنے لگی LED کو ریموٹ سے چلایا اور مطلوب چینل لگا دیا جہاں صاف بڑے بڑے نمایاں الفاظ میں سردار غزان کے خلاف بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ 2 دن قبل سردار غزان نے ایک غریب آدمی کا قتل کر دیا، وجہ کوئی نہیں، بس غصہ تھا جو اس بیچارے انسان پر نکل گیا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ سردار غزان خان کی پرانی حویلی کی ویڈیو ہے جہاں انہوں نے 2 دن قبل ایک آدمی کا قتل کر دیا، جس سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے۔ وہ ویڈیو واقعی ان کی پرانی حویلی کی تھی جہاں وہ نیچے بیٹھے شخص کے سر پر پسٹل تانے کھڑا تھا اور خادم اس آدمی کو گردن سے تھامے ہوئے تھا اور ارد گرد اور کوئی انسان نہیں تھا۔ تیمور خانم پریشان ہو اٹھے، یہ کیا ہے سہیر؟ وہ فون پر کوئی نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولے تھے، جبکہ سہیر خود بہت پریشان تھے کہ ہر نیوز میں یہی ایک نیوز چل رہی تھی اور سردار غزان کو سرداری سے ہٹانے کی درخواست بھی ساتھ ہی درج تھی ہر جگہ۔ وہ سوئمنگ پول کے پاس بیٹھا پانی میں تیرتی بطخوں کو لب بھینچے دیکھ رہا تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ اسے نمبر دے کر فون پک کر لیا۔ غزان، یہ کیسی ویڈیو ہے جو نیوز میں دکھائی جا رہی ہے؟ کیا سچ میں تم نے دیکھی کیا؟ وہ بے انتہا پریشانی سے پوچھ رہے تھے۔ یس ڈیڈ، آئی ہیو سین۔ وہ سنجیدگی سے کھڑا ہوتا بولا، کیا یہ ویڈیو سچ ہے غزان؟ وہ کھڑکی میں آتے پوچھ رہے تھے تو وہ بھی 2 قدم چلتا سوئمنگ پول کے قریب آ چکا تھا۔ سچ تو ہے لیکن ایسے نہیں جیسے دکھایا جا رہا ہے، آپ فکر مت کریں، میں ہوں، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ ایک کان سے فون دوسرے پر منتقل کرتا ہوا بولا، کیا کہوں میں تمہیں غزان، لوگ شدید غصے میں ہیں، وہ تمہارے لیے ایکشن کے لیے زور دے رہے ہیں۔ تیمور صاحب غصے سے بولے تو ایک سر سے مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ کر معدوم ہو گئی۔ میں سب ہینڈل کر لوں گا، آپ کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی فون رکھتا ہوں، لنچ کے لیے مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے آرام سے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ نگاہیں اچانک ہی اوپر اٹھی تھی۔ ہیر کو وہ پردہ تھامے دیکھے وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ بد حواس ہوئی لیکن اب واپس بھی نہیں پلٹ سکتی تھی۔ وہ میں پوچھنے آئی تھی، چائے بنا دوں آپ کے لیے؟ وہ جلدی سے بولا۔ ہیر، کیا اب یہاں سے چائے کا پوچھا کرو گی سلی گرل؟ بہانہ تو کوئی ڈھنگ کا بنایا کرو، وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ شرمندہ سی ہوگی۔ اف، کیا ضرورت تھی انہیں دیکھنے کی؟ وہ شرم سے سرخ پڑ چکی تھی۔ تبھی خیام کالنگ اس کے موبائل پر لکھا چلا آیا تھا اور گہری سانس لے کر اس نے مسکراتے ہوئے فون پک کیا تھا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔